دعائے سنمی قریش کتاب وظائف الابرار میں موجود ہے، اور خزانوں میں سے ہے، آل محمد کے خزانوں میں سے۔ ترجمے سمیت پڑھیں، بار بار پڑھیں، کئی مومن ابھی تہیہ کر کے جائیں کہ میں روزانہ اسے پڑھنا شروع کر دوں۔ وہ قیمتی ترین سرمایہ اسے گم نہ ہونے دینا۔ سامعین گرامی، حدیث قصہ، دنیا میں ایک فقرہ مشہور ہے، فلانے بندے یار بڑی بڑی گال کی تھی۔ یہ بات بڑی اور چھوٹی کیسے ہوتی؟ چار چیزوں سے۔ کہنے والا بڑا ہو، بات بڑی ہوتی۔ کہنے والے کا سٹیٹس بدلتا جائے گا، بات کا سٹیٹس بدلتا جائے گا۔ حکیم بولے تو نسخہ ہے، شاعر بولے تو شعر ہے، خطیب بولے تو خطبہ ہے، مفتی بولے تو فتویٰ ہے، محمد بولے تو فرمان ہے، اور اللہ بولے تو قرآن ہے۔ بولنے والا بدلتا جائے گا، بات کا وزن بدلتا جائے گا۔ کہنے والا بڑا ہو، بات بڑی ہوتی ہے، یاد رکھنا۔ دوسری بات، سننے والا بڑا ہو، تب بھی بات بڑی ہو جاتی۔ جی ظفر جی، میں نے فلاں سے کہا، وہ اگلا بندہ بڑا تھا، بات بڑی ہو گئی۔ تیسرا، جگہ بڑی ہو جہاں سے بات کی جا رہی۔ میں اس جگہ پہ کھڑے ہو کے بات کروں گا، اس کا وزن ہی کچھ اور ہے، لیکن جو یہاں آ کے کروں گا اس کا وزن بہت بڑا ہے۔ جگہ بدلے گی، بات بڑی ہو جائے گی۔ تیسرا طریقہ۔ چوتھا اور آخری طریقہ، قسم کھا لی جائے، بات بڑی ہو جاتی۔ ان چاروں میں سے ایک چیز بھی کسی بات میں ہو، وہ بڑی بات ہے۔ کہنے والا بڑا ہو، سننے والا بڑا ہو، جگہ بڑی ہو، قسم کھا لی جائے۔ قرآن کی قسم، حدیث قصہ میں چاروں چیزیں موجود ہیں۔ کہنے والا اللہ ہے، سننے والا محمد مصطفیٰ ہے، جگہ عرش برین ہے، اور قسم کھا کے کہتے ہیں فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم۔ اللہ نے 82 جگہ پہ قرآن میں قسمیں کھائی، لیکن پورے قرآن میں نہ عزت کی قسم کھائی نہ جلال۔ حدیث قصہ میں کہتے ہیں مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم۔ انی ما خلقت سماء مبنیہ، میں آسمان کبھی نہ بناتا، ولا ارضا مدحیہ، زمین کبھی نہ بناتا اگر ان 5 کو نہ بناتا۔ بادشاہ محبت کرے تو تاج محل بناتا ہے، اللہ محبت کرے تو کائنات بناتا ہے۔ فکرہ ایک عقیدے کا پڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ دشمنان ولایت ہماری صفوں میں گھس کر ہمارے عقیدوں کو دیمک لگانا چاہتے ہیں۔ میں اس پورے مجمع سے پوچھتا ہوں، ساروں سے مجھے جواب چاہیے، یہ سپیکر یہاں کیوں لگا ہوا ہے؟ اس لیے کہ مجلس ہو رہی، ٹھیک ہے نا؟ مجلس نہ ہوتی تو سپیکر ہوتا۔ میز یہاں کیوں پڑا ہوا ہے؟ مولا تعالی زندگی کرے، مجلس ہو رہی۔ میں ممبر پہ کیوں ہوں؟ مجلس ہو رہی ہے۔ ثاقب جی کیوں بیٹھے ہیں؟ بابا نصرت شاہ جی، خرم شاہ جی کیوں بیٹھے ہیں؟ ٹینٹ کیوں لگے ہوئے؟ جڑے چپ ہو، مجلس کے لیے نا۔ لائٹیں کیوں چل رہی ہیں؟ مجلس ہو رہی ہے۔ جب مجلس ہو جائے گی، سپیکر بند، آپ اپنے گھر، میں اپنے گھر، لائٹیں بند، سپیکر بند۔ پتہ چلا جب تک مقصد رہتا ہے چیز رہتی ہے۔ جیو حسین کے دوستو، تم ہمیشہ سلامت رہو۔ جب تک مقصد رہتا ہے چیز رہتی ہے۔ سپیکر کا مقصد مجلس، ممبر کا مقصد مجلس، ذاکر کا مقصد مجلس، نصرت شاہ جی کے بیٹھنے کا مقصد مجلس، ثاقب صاحب سمیت کل مومنین و مومنات کے بیٹھنے کا مقصد ہے مجلس حسین۔ مجلس ہو جائے گی، ہر کوئی چلا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے میں نے سورج بنایا پنجتن کے لیے، چاند بنایا پنجتن کے لیے، زمین بنائی پنجتن کے لیے، دریاؤں میں کشتیاں چلائی پنجتن کے لیے، یہ کائنات بنائی پنجتن کے لیے۔ اور بغیرت ملا اگر علی مر گیا ہے تو سورج نکلتا کیوں ہے؟ چاند چمکتا ہے۔ بسم اللہ۔ جو شیعہ کہلوا کے شیعہ قوم کے بچوں سے کہے کہ علی تو مر گیا، مدد نہ مانگو، جی مدد زندہ سے مانگنی چاہیے۔ یا علی مدد کیوں کہتے ہو؟ علی تو ہے ہی نہیں۔
مولوی کی ڈبل پالیسی سنیں، مدد مانگے تو کہتے ہیں کہ زندہ ہے، مردہ ہے کیوں مدد مانگتے؟ کوئی مردہ سے بھی مدد مانگتا ہے، مت کہا کرو یا علی مدد، ٹھیک ہوگی۔ ماتم کرے تو کہتے ہیں زندہ ہے۔ مدد مانگو تو مردہ ہے، ماتم کرو تو زندہ ہے۔ پہلے تو خود فیصلہ کر کے انہیں زندہ مانتا ہے یا مردہ مانتا ہے۔ ضعیف رسالت اپنا ضعف دور کرنے کے لیے شفا خانہ زہرا میں آئی۔ کیا کہنے؟ حدیث قصہ کا آغاز یہی ہے، انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، جسم میں نہیں، کیا کہنے؟ بدن میں۔ جسم اور ہے، بدن اور ہے۔ جسم شروع ہوتا ہے سر سے اور جاتا ہے پاؤں تک، بدن شروع ہوتا ہے کندھے سے اور جاتا ہے پاؤں تک۔ اگر نبی کہتے ہیں میرا جسم ضعیف ہے تو دماغ شامل تھا، سلامت ہو۔ پیغمبر نے فرمایا میرا بدن کمزور ہے۔ اب میں اس مجمع سے پوچھتا ہوں، صاحب عقیدہ مجمع سے، کمزوری اور رسالت کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ حاجی یوسف صاحب کی بلو، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، نبوت کا اور کمزوری کو آپس میں تعلق کیا ہے؟ نبی میں تو ضعف ہو ہی نہیں سکتا، اور حدیث کے ساتھ شروع ہی یہیں سے ہوئی کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، اور ایمان عقیدہ کہتا ہے کہ یہ ضعیف ہوتے ہی نہیں۔ پھر پتہ کرے کہ کمزوری کیا تھی۔ کمزوری یہ تھی کہ اللہ نے اعلان کر دیا تھا مصطفیٰ کی طرف سے، یہ اپنے بیٹے لائے گا، تم اپنے بیٹے لے آنا، اور بیٹے دیے نہیں تھے۔ آل محمد تمہیں سلامت رکھے، بیٹے دیے نہیں، تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، اور اعلان کر دیا قرآن میں، کہہ دے ان سے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، میں اپنے بیٹوں کو لاؤں۔ پیغمبر نے آیت تو پڑھ دی، تو نے فرما دیا، میں نے کہہ دیا بیٹے کا، چل امت کو وہ گھر دکھا جہاں سے بیٹے ملتے ہیں۔ میرے حبیب امت کو وہ گھر دکھا تاکہ امت کو سمجھ لگ جائے کہ علی سے بیٹے مانگنا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اور اتنا سخی ہے علی، اتنے بڑے کریم نے سوال کیا، علی نے ایسے بیٹے دیے، ساری دنیا علی کے بیٹوں کو کہہ دیا یبن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹوں تم پہ ہمارا سلام۔ پیغمبر کو تین چیزوں کی ضرورت تھی، ابناء نہ کی، نساء نہ کی، انفس نہ کی، یہ ضعف تھا۔ یہ تینوں چیزیں مانگنے رسالت بطول کے دروازے پر آئی۔ بندے کہتے ہیں ساری چیزیں ہی اہل بیت سے مانگتے ہو، نماز کون سی پڑھتے ہو؟ اہل بیت والی، روزہ کب کھولو گے؟ اہل بیت کے ٹائم پہ، حج کیسے کرو گے؟ جیسے اہل بیت نے کی۔ شیعوں میں یہ بڑی غلطی ہے، یہ بڑے بڑے مولویوں نے لکھا، یہ اگر رلا ملا کام کر لیندے، کچھ ادھر سے لے لیتے، کچھ ادھر سے، کچھ ادھر سے، تو امت میں اتحاد رہتا۔ یہ ہٹا ہی نہیں اہل بیت کے دروازے سے۔ میں نے کہا نبی کو مشورہ دو، ابنانا ادھر سے لے لے، نشانہ اپنے گھر سے لے لے، انفسنا سالوں میں سے پتہ کر لے،
پیغمبر نے ابنا نہ لیے تو زہرا کے گھر سے، نساء نہ لیے تو زہرا کے گھر سے، انفس نہ لیے تو زہرا کے گھر سے۔ جو گھر رسالت کی ضرورت پوری کر سکتا ہو وہ امت کی ہر ضرورت پوری کیوں نہیں کر؟ فکر عرض کرنا چاہتا ہوں، کسی کے دل میں کوئی دعا ہو تو دل میں رکھ کے پھر فکر سنیں۔ ضعیف رسالت صفا خانہ زہرا میں آئی، پیغمبر مریض، زہرا طبیب، سیدہ نے مریض کو چادر اڑھا دی۔ ایک چادر ہے کالی کملی، پوری ذمہ داری سے فکرہ پڑھ رہا ہوں، ابن شارع شعب، کملی والا رسول، کملی والا رسول، کملی والا رسول۔ یہ کملی آئی کہاں سے؟ شیعہ سنی علماء نے لکھا پہلی وحی کے بعد پیغمبر آئے تو سردی لگ رہی تھی، جناب خدیجہ سے کہا مجھے چادر دے دو، کمبل دے دو۔ بی بی نے اپنی یمنی کالی چادر اتاری، مصطفیٰ کو اڑھا دی۔ خدا کی قسم یہاں قرآن پڑھا ہوتا میں سر پہ رکھ کے یہ فکرہ پڑھتا ہوں، اور یہ وہ فکرہ ہے کہ پڑھتے ہوئے خود مجھے سرور آ رہا ہے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ نے جیسے ہی چادر اڑھائی فوراً عرش سے جبرائیل آیت لے کر آیا۔ نصرت شاہ جی کیا کہنے ماں کے اور کیا کہنے بیٹی کے، ماں چادر اڑھا دے تب بھی آیت آ جاتی ہے، بیٹی چادر اڑھا دے تب بھی آیت آ جاتی ہے۔ آل محمد ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، مولا ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو کسی کمینے کا کبھی محتاج نہ کر۔ بی بی نے چادر اڑھا دی، مریض کو نسخے بھیجنا شروع کر دیے۔ فکرے میں توجہ نہیں فرمائی، مریض کو، ضعیف کو بی بی نے نسخے بھیجنا شروع کر دی۔ پہلے پہلے ابنا آنا چاہیے تھے، حسن آئے، علی کے ماننے والوں کے لیے تربیت گاہ، زہرا کا گھر۔ حدیث کسا پڑھنا، بیٹے ماں سے کیسے بول رہے تھے، ماں کا بچوں سے گفتگو کا انداز کیا تھا۔ ہمارے زمانے میں دیر سے آؤ تو مائیں پوچھتی تھی کتنے گیا میں، اب والی ماؤں کی ضرورت نہیں رہی۔ جب تک مائیں پوچھتی رہتی تھی کتنے گیا میں، بچہ بتاتا تھا، اولادیں دہشت گرد نہیں بنتی تھی۔ مائیں پوچھتی تھی کتنے گیا میں۔ کئی بات نصیب ایسے ہوتے ہیں ماؤں سے پوچھنا پڑتا کتنے گیا میں۔ اللہ ایسی ماؤں سے بچائے جو گھر سے باہر میدانوں میں رہتی ہوں۔ محمد بزارت کیا کام میں جو ہے یہ نہیں حافظ، میں جو پڑھ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، اس کا نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ بس سامعین گرامی، خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ وہ آپ کے لگتے ڈسٹرکٹ میں ایک ملعون ہے، اس نے کہا حدیث کی شاہ غلط من گھڑت۔ انہوں نے کہا جی کیسے؟ انہوں نے کہا جی حضور کوئی گلاب کا پھول دے، کہ جی ان کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کمینے قرآن پڑھ، اگر یعقوب کو یوسف کی خوشبو آ سکتی ہے تو جو خوشبوؤں کی اصل ہے، تمہارے چھٹے امام کی حدیث ہے کہ اللہ نے ہوا کے سامنے علی کی ولایت کو رکھا، ہوا کے جس حصے نے سب سے پہلے علی کی ولایت کو قبول کیا، اللہ نے اسے خوشبو بنا دی۔ خوشبوؤں کا اصل ولایت علی ہے، اس لیے تو مٹی سے خوشبو آتی ہے،
مٹی سے پھول نکلے اس میں خوشبو ہوتی، کیونکہ یہ تراب ہے اور ولایت ابو تراب کی قائل ہے۔ اس وقت جتنا مرضی کوئی چپ کر جائے، چاہے غصہ کرے، چاہے گالیاں دے مجھے، چاہے دل میں جو مرضی کہے، قیامت والے دن علی ولی اللہ پڑھنے والوں سے خوشبو آئے گی، علی کی ولایت کے منکروں سے اتنی بدبو آئے گی کہ انہیں آگ میں پھینکنا پڑے۔ بس سامعین گرامی، پہلے حسن گئے، پھر حسین نے باہر کھڑے ہو کے پوچھا نانا اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ میری قوم کے بچے کو معلوم ہے کہ حسین نے پوچھا اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ کیا کہنے حسین تیرے مزاج سے تو میں واقف ہوں۔ اللہ کی مسجد میں خدا کی نماز میں بغیر پوچھے پوچھتے نبی پہ چڑھ جاتے ہو۔ کسی کتاب میں ثابت نہیں کوئی کہے کہ حسین جب مسجد میں آئے تھے نانا سے پوچھا ہو کہ نانا اللہ کی نماز ہے میں تیری پوسٹ پہ بیٹھ جاؤں۔ جو محمد مصطفیٰ کی پوسٹ پہ اللہ کی نماز میں بغیر اجازت کے بیٹھ جاتا ہے، وہ چادر زہرا کے باہر کھڑے ہو کے پوچھ رہا تھا نانا اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ پتہ چلا نبی کی مسجد اور ہے، بطول کی چادر اور۔ بسم اللہ۔ اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ اندر چلے گئے۔ پھر علی آئے، فکرات کرنا چاہتا ہوں نصرت شاہ جی آپ کی دادی کی عزت مآب شان کے متعلق جتنے بزرگ بیٹھے سارے جانتے ہیں امام ہوتا ہے راستہ دکھانے والا، سبحان اللہ، جو راستہ دکھائے وہ امام۔ 3 اماموں نے زہرا سے پوچھا کہ خوشبو آ رہی، تینوں کو فاطمہ نے بتایا چادر کے نیچے ہیں۔ پتہ چلا جو کائنات کو راستہ دکھائے وہ امام ہوتے ہیں، اور جو امامت کو رسالت کا پتہ بتائے زہرا ہوتی۔ جو امامت کو پتہ بتائے رسالت کو، کوئی یہ ہو جائے کہ ذرا آواز اونچی کرو جو تھوڑی۔ آخر میں سید کونین آئی، شہزادی کونین نے قدم رکھا۔ تھوڑی دیر پہلے کہ ضعیف کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگا۔ بے شک بولنا نہیں لیکن فکرہ یاد رکھنا، اتنی جلدی صحت دیتی ہے زہرا، اتنی جلدی شفا دیتی ہے زہرا۔ ادھر کٹھے ہوئے ملائکہ میں شور مچا، جبرائیل پوچھنے والوں میں کھڑا ہو گیا یا رب ومن تحت الکساء، مالک چادر کے نیچے کون ہے؟ چکی چلانے والا پوچھ رہا ہے، جھاڑو لگانے والا پوچھ رہا ہے، برتن دھونے والا پوچھ رہا ہے، جاگیروں سے آیا ہوا کمی پوچھ رہا ہے چادر کے نیچے کون ہے؟ 21 جواب ہے اس ایک فکرے کے جو اس حقیر کو یاد ہے۔ وہ سارے بزرگ علماء کے پہلے علامہ حضرت سنجیدی کا فکرہ پڑھتے، وہ فرماتے تھے اگر شدید اندھیرے میں کسی بندے کی آنکھوں میں یکدم لائٹ پڑے تو ہر بندہ ضرور ہی پوچھتا ہے کون ہے؟ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، جناب زہرا تم سے راضی ہو، لازمی پوچھتے ہیں کون ہے؟ زہرا نے قدم رکھا، زید صاحب فرماتے تھے نور کی لائٹ عرش سے ٹکرائی، جبریل پار آنکھوں میں ڈال کے کہتے ہیں چادر کے نیچے کون ہے؟ حماد اہل بیت شہید محسن نقوی کا فکرہ پڑھتا ہے، جس کا فکرہ پڑھا ہو اس کا ثواب انہی کی روحوں کو پہنچے۔ محسن صاحب قبلہ فرماتے تھے یہ 5 جب بھی اکٹھے ہوئے ہیں فرشتوں سے کب پہچانے گئے؟ فرشتوں کو پتہ ہی نہیں چلتا محمد کون ہے، علی کون ہے، حسن کون ہے، حسین۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ علامہ سید علی نقی نکن کا فکرہ پڑھتا، سید العلماء نکن صاحب قبلہ
نقد صاحب نے بڑا عظیم فکر رکھا. وہ فرماتے ہیں عرش میں ہوتی ہے ہر وقت مجلس. کبھی فرشتے پڑھتے ہیں اللہ سنتا ہے, کبھی اللہ پڑھتا ہے فرشتے سنتے ہیں. ایک دفعہ یہ مجلس ہو رہی تھی تو اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا نام بتاؤ. آج اللہ کی پڑھنے کی باری تھی, آج فرشتہ کہہ رہا تھا نام بتاؤ. سلامت و آباد و شاد آل محمد آپ کو آباد رکھے. تھکن کے وقت طوالت مناسب نہیں. ایک اور فکر عرض کرتا ہوں لیکن اس میں توجہ زیادہ چاہتا ہوں. ہر پوچھنے والا جاہل نہیں ہوتا. سید محمد دہلوی کا فکر پڑھا, وہ فرما دیتے استفہام ہمیشہ دلیل جہالت نہیں. ضروری نہیں کہ ہر سوال کرنے والا جاہل بھی ہو, دلیل اس کی بڑی وزنی ہے. اللہ نے موسیٰ سے پوچھا تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ ما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا اللہ کو پتا نہیں تو پھر پوچھا کیوں؟ اللہ کو پتا تھا موسیٰ کو ہے اساس محبت. اگر کسی سے اس کے بارے میں پوچھو جس سے محبت کرتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے. جبرائیل کو پتا تھا اللہ کو ہے پنجتن سے محبت, ان کے بارے میں پوچھوں گا تو خوش بھی ہو جائے گا. اور اگلی بات یہ بھی طے ہے اگر کسی سے اس کے محبوب کے بارے میں پوچھو تو وہ چھوٹی بات نہیں کرتا, بات کو لمبا کرتا جاتا ہے. موسیٰ کو اساس محبت تھی. اللہ نے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ صرف نام نہیں بتایا, سے بھی بتایا یہ عصا ہے, بڑے کام کی چیز ہے, اس سے میں درخت بنا لیتا ہوں, اس سے میں تکیہ بنا لیتا ہوں, اس سے میں خیمہ بنا لیتا ہوں, یہ بڑے کام کی چیز ہے. نام پوچھا تھا, فضائل سنائے موسیٰ نے, حالانکہ اللہ نے فضائل نہیں پوچھے تھے, صرف نام پوچھا تھا. فرشتے کو بھی پتا تھا اللہ کو پنجتن سے محبت ہے, اس لیے اللہ نے صرف نام نہیں بتایا, فضائل بھی بتانے لگ گیا. پہلے کہتے ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا ہم اہل البیت نبوت و مادن اور رسالت انی ما خلقت سمان و بنیہ ولا ارضا مدہیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ. اس میں فاطمہ ہے, فاطمہ کا باپ ہے, فاطمہ کا شوہر ہے, فاطمہ کے بچے ہیں. آپ کی تھکاوٹ مد نظر نہ ہو, طالب علم ہوں لیکن اسی لفظ میں صبح ہو سکتی ہے. فاطمہ ہے, فاطمہ کا باپ ہے, فاطمہ کا شوہر ہے, فاطمہ کے بچے ہیں. پہلا فکر عرض کرتا ہوں, مجھ سے میرا ایک بھائی بڑا ہے, وہ خاندان میں مجھ سے زیادہ مشہور ہے, مجھ سے بڑا جو ہے. لیکن اگر وہ اس مجمع کے سامنے آ جائے, بے شک بڑا صحیح, یہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے بڑا ہے. چند ایک ذاتی دوستوں کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں. تعارف اس طرح سے ہوگا, ناصر عباس کا بھائی ہے. تعارف اس کے ذریعے ہوتا ہے جو مشہور ہو. مجھے آپ حسین کے ذکر کی وجہ سے جانتے ہیں, اس کا تعارف میرا بڑا ہونے کے باوجود یہ ہوگا ناصر عباس کا بھائی ہے. فرشتوں نے پوچھا چادر کے نیچے کون ہے؟ اللہ کی آواز آئی فاطمہ ہے, فاطمہ کا باپ ہے, فاطمہ کا شوہر ہے, فاطمہ کے بچے. جاؤ 1 کروڑ پرچے کر دو, آسمانوں پر یہ خاندان فاطمہ کی وجہ سے پہچانا جاتا. آسمانوں پہ اس خاندان کا ذریعہ تعارف. چھوٹی بات ہے جس کی وجہ سے مصطفیٰ کی پہچان ہو.
یہ مکمل فضائل ہے مصطفیٰ کا. فاطمہ کا باپ ہے. یہ پورا فضائل ہے علی کا. فاطمہ کا شوہر ہے. مکمل فضائل حسنین کا. فاطمہ کے بچے. تھک گئی دنیا مصطفیٰ کو رشتہ دار بناتے بناتے. جسے یہ لفظ سمجھ میں نہ آئے خدا کی قسم وہ صحیح تھکا ہوا ہے. تھک گئی دنیا. کسی طرح نبی رشتہ دار بن جائے, کسی طرح میں رسول کا رشتہ دار بن جاؤں, کسی طرح میری پیغمبر سے رشتہ داری ہو جائے. خدایا مجھے اتنی طاقت دے میری آواز کائنات کا ذرہ ذرہ سنے. تھک گئی دنیا نبی کا رشتہ دار بنتے بنتے. اور جبریل نے پوچھا کون ہے چادر کے نیچے؟ اللہ نے کہا فاطمہ ہے. فاطمہ کا باپ ہے, فاطمہ کا شوہر ہے, فاطمہ کے بچے. پتہ چلا رسول کی رشتہ داری کام نہیں آتی, بطول کی رشتہ داری کام. سائڈ تک یہ مت بتاؤ کہ رسول کے کیا لگتے تھے. یہ بتاؤ کہ فاطمہ کے کیا لگتے تھے. اللہ کے نزدیک جس رشتہ داری کی عزت ہے وہ جناب فاطمہ کی رشتہ داری, سید کونین کی رشتہ داری. منت کرتا رہتا ہوں ایک مجلس پوری زندگی میں ہو سکے تو اپنے گھر میں جناب فاطمہ کی کرائے گا. ہاتھ بھی جوڑتا ہوں, منت بھی کرتا ہوں. ہر بندہ ہر مومن کوشش کیا کرے جب موقع ملے اپنے گھر میں ایک مجلس خاص طور پر جناب زہرا کی کرائے گا. خرچے کی بھی ضرورت نہیں, نہ ٹینٹ لگا, نہ دریاں بچھا, نہ سپیکر لگا, نہ ذاکر بلا. کوئی زحمت تو نہ ہوگی نا جی. خرچے والی باتیں تو ختم ہوگی. تیرے گھر میں کھانا پکتا ہوگا, خاندان اکٹھا کر کے بٹھا, اپنی اولاد کو سامنے بٹھا, چاہے ایک فرد ہو, 2 ہوں, 3 ہوں, 4 ہوں, 5 ہوں. دروازہ بے شک بند کر کے اسے آہستہ سے بتا کتنی مظلوم تھی بیٹی محمد مصطفیٰ. غربت کی حد ہے, اتنے سارے شیعہ ہیں تو اس کے قاتل پہ کھل کے لعنت نہیں کر سکتے. 18 سال کی عمر میں ضعیف ہو گئی. 18 سال کی عمر میں کمر جھک گئی. ساری کائنات. ایک بیٹی رسول کی, مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل رحمت اللہ علیہ, خدا کے کروڑوں رحمتیں ہوں, رو رو کے کہتے تھے مسلمانوں ساری زندگی گزر گئی تمہاری اسماعیل سے لڑتے ہوئے کہ 4 بیٹیاں تھیں. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم سے تو ایک بھی راضی نہیں گئی, تم 4 بتا. بندہ بیٹے کا رونا بھول جاتا ہے, بیٹی کا رونا شریف کو نہیں بھول. قیامت تک شیعہ قوم روتی رہے گی, قیامت تک سوال کرتی رہے گی. سید محسن نقوی کا مرثی ہے, اس کے آخری بند ہے, آپ کی نظر کرتا ہوں. لکھا ہے میں نے جو یہ قصیدہ, نہیں ہے کوئی کمال میرا, یہ سب کرم تھا تیری نظر کا, قلم تھا ورنہ نڈھال میرا. در پیمبر پہ دے کے دستک پلٹ پڑا پھر خیال میرا. زمانے بھر کے مورخوں سے ہے احتجاجاً سوال میرا. بتاؤ امت کا ظلم اپنے نبی کی بیٹی کے ساتھ کیوں ہے؟ بتاؤ اب تک جناب زہرا کا ایک پہلو پہ ہاتھ کیوں؟ یہ تسبیح جس نے ایجاد کی تھی وہ جناب زہرا. کائنات میں جو سب سے پہلی تسبیح بنی تھی بنانے والی بی بی فاطمہ. بچوں کو سکولوں میں بتاتے ہیں نا بجلی کس نے ایجاد کی, ٹیلی فون کس نے ایجاد کیا. اپنے بچوں کو بتایا کرو جس نے تسبیح سب سے پہلی بنائی کائنات کی, اس بی بی کا نام زہرا. جس نے تسبیح بنائی امت نے اسے دائیں ہاتھ سے پڑھنے نہیں.
میں اس مجمع سے سوال کرتا ہوں، بہن نصرت شاہ جی، جب بھی کسی بندے کا نام آپ کے ذہن میں آئے، آپ نے دیکھا ہوا نہ ہو، اس کی ایک خیالی تصویر آپ کے ذہن میں آتی، میں کسی نے کہا کہ فلاں جگہ پہ ایک ذاکر ہے، آپ نے سنا نہ ہو، دیکھا نہ ہو، آپ سوچتے ہیں ایسے ہوگا ایسے ہوگا ایسے ہوگا۔ کبھی بی بی کا خیال آتے ہوئے کوئی 18 سال کی بی بی ذہن میں آتی؟ ایسے نہیں لگتا جیسے کوئی ضعیفہ ہے؟ امت نے ضعیف کر دی، 18 سال کی عمر میں امت نے ضعیف کر دی۔ جسے ابھی فکرہ سمجھ نہیں آیا، فکرہ بدل کے پڑھتا ہوں، جتنی عمر کربلا میں حسین کے علی اکبر کی تھی، اتنی عمر مدینے میں محمد کی بیٹی زہرا۔ تسلی سے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو باتیں یاد ہو جائیں۔ باقی جو ہائے کر رہے ہو تمہاری بڑی مہربانی، میری جرت نہیں میں تمہارا شکریہ ادا کروں، پیغمبر تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ اس وقت تم نہیں تھے، 1400 سال بعد صحیح، تمہاری ہائے بی بی کے مقدمے میں گواہی کے طور پہ لکھی جائے۔ ہوشیہ اور ہائے نہ کرے، ہمارے دل بقیہ کے قبرستان ہیں جو اسی طرح سے ٹوٹے ہوئے ہیں جیسے زہرا کی قبر ٹوٹی ہوئی۔ میں نے ایک ایرانی سے ایک فکرہ سنا تھا، مجھے قیامت تک وہ فکرہ نہیں بھولے گا۔ سن 1998 میں میں بی بی کی بارگاہ میں کھڑا تھا، چھپ چھپ کے لوگ اشارہ کر کے ایک دوسرے کو کہتے تھے وہ جو سامنے پتھر پڑے ہیں۔ میں نے یوں بھی نہیں کیا، ایسے بھی کوئی نہیں کرنے دیتا، ایسے بھی کوئی نہیں کرنے دیتا، اونچی آواز سے رونے بھی نہیں دیتے۔ آج بھی سیدو تمہاری دادی کی قبر پہ تازیانے والے فوجی کھڑے ہوئے، ساری دنیا کہتی ہے جنت البقیع کا قبرستان، میں گناہگار نے منبر سے کہا تھا قبرستان نہیں زندان۔ مرنے کے بعد ہر ایک کی قید ختم ہو جاتی ہے، نہیں ختم ہوئی محمد کی بیٹی کی۔ قبرستان میں ہر وقت جانے کی اجازت ہوتی ہے، کوئی حاجی زوار بیٹھا ہوا ہے مدینے کا، اپنی اپنی جگہ سے گواہی دے گا۔ فاطمہ کی قبر پہ آج بھی ملاقات کا وقت مقرر ہے، یا صبح کے وقت گھنٹے کے لیے کھولتے ہیں یا عصر کے وقت کھولتے ہیں، اس کے بعد تالا رہتا ہے، عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں۔ پہرے دار ہاتھ میں تازیانے اور درے لے کے بطول کی قبر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مجھے اس رات کی قسم، میں نے ایرانی کا جو فکرہ سنا تھا مجھے قبر میں بھی نہیں بھولے گا۔ ایرانی کا رخ تھا بی بی کی قبر کی طرف، اچانک پیچھے مڑا تو سامنے رسول کا روضہ تھا، آواز دے کے کہتے یا رسول اللہ کبھی ایران آ کر دیکھ، تیرا ایک بیٹا علی رضا ہمارا مہمان بنا تھا، مولا آ کے دیکھ ہم ایرانیوں نے تیرے رضا کا روضہ کیسے بنایا ہے، مولا ہم نے سونے کے گنبد بنا دیے تیرے رضا کے۔ پھر منہ پہ ماتم کر کے ایرانی نے وہ فکرہ کہا ہے، مجھے اس بندے پہ حیرت ہوگی جو کہلائے شیعہ اور ہائے نہ کرے۔ ایرانی ماتم کر کے کہتے کیا ہوتا تیری زہرا بھی ایران آ جاتی، ہم بیٹیوں کا زیور بیچ دیتے۔ جو میرے سنی بھائی بیٹھے ہو جنہیں قبر زہرا دیکھی ہے، 1400 سال بعد لوگوں کو نبی کی بیٹی سے اتنی دشمنی، سوچ اس وقت کتنی دشمنی ہوگی۔ چار گھنٹے کھڑی رہی، قرآن لیا، میں یہ فکرہ اس پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتا ہوں، اولاد کی قسم کھا کے منبر پہ فکرہ پڑھتا ہوں، پیروں پہ ورم آ گئے۔ دعا کیا کرو قدر والی چیز قدر والے کے سامنے جائے، اللہ کسی قدر والے کو بے قدرے کا محتاج نہ کرے۔ عرض کرتا رہتا ہوں، یوسف بے قدروں نے بیچا تھا، کھوٹے سکوں کا عوض بک گیا۔ یوسف کی قیمت کا پتہ چلتا اگر بیچنے والا یعقوب ہوتا، خریدنے والی زلیخا ہوتی، پھر پتہ چلتا یعقوب بیچتا کتنے میں ہے، زلیخا خریدتی کتنے میں ہے۔ جیسے
سے سوال کرنے زہرا گئی تھی، کاش منبر پہ محمد مصطفیٰ ہوتا، پھر پتہ چلتا خالی واپس آتی ہے یا کائنات لے کر آتی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اشارتاً پڑھتا ہوں، چھپاؤں تو جگر پھٹتا، حقیقت پڑھوں تو حالات نہیں۔ پہلو پہ ہاتھ رکھ کے چلتی، مجھے اس کے پاک جنازے کی قسم، جسے امام زمانہ بھی اٹھائیں گے، بیبیوں میں اٹھے گا نا جنازہ، جو شیعہ میرا تم سے سوال ہے، حاج صاحب ہر مجلس میں آتی ہے نا شام والی، تو اس میں کیوں نہیں آئے گی جس میں اس کی ماں کا جنازہ ہوگا؟ جس جنازے کو بی بی زینب نے اٹھانا، اس جنازے کی قسم کھا کے کہتا ہوں زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ علی پوچھتے تھے زخم کا کیا حال ہے، رو کے کہتی تھی ہاذہی جراحتن لابی، یہ زخم میں اپنے بابا کو جا کے دکھاؤں گی کہ اس طرح سے مسلمان مجھ پر ظلم کرتے رہے۔ ہر بندے نے سنا ہے میں نے اتنی سخت قسمیں کھا کے کہا کہ بی بی فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی، اب سنو گے کہ پسلیاں ٹوٹی کیسے۔ مسلمان دروازے پر آ گئے، دروازے کے پیچھے زہرا کھڑی تھی، قیامت تک ہائے ہائے کر کے میں اور آپ روتے رہے، قیمت ادا نہیں ہوتی۔ بندے اکٹھے ہو کے دروازے کو اندر دھکا دیتے تھے، اکیلی زہرا دروازہ بند کرتی تھی، آواز آئی زہرا آگے سے ہٹ جاؤ ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ بی بی کی آواز آئی حیا کر، میں محمد کی بیٹی ہوں۔ ایک ظالم نے لکڑیاں اکٹھی کی، دوسرے نے آگ لگائی۔ جو جنازہ اٹھانے آئے ہو فکرہ سننا، آدھا دروازہ چل گیا، دروازہ کس چیز کا تھا؟ لکڑیوں کا، اس میں لوہے کی میخیں لگی ہوئی تھی، لوہے کی میخیں آگ، مولا تیرا ماتم قبول کرے، سینے پہ ہاتھ مارنا جو شیعہ کہلاتے ہو، لوہے کی میخیں سرخ ہو گئی، آدھا دروازہ جل گیا۔ جتنے سید بیٹھے ہو اپنی دادی کا صدقہ مجھے معاف کرنا، میں غلط پڑھوں تو زہرا معاف نہ کرے، اگر صحیح پڑھوں تو سید مجبوری سمجھنا پڑھنا پڑتا ہے۔ اس نے دروازے کو دھکا دیا، ابھی دروازے کے نیچے زہرا آئی، یا کنفوس نے تازیانہ اٹھا کے رسول کی بیٹی کو مارنا شروع کیا۔ فاطمہ زہرا پہ دروازہ گرا، جو گھر سے آیا ہے ماتم کرنے، جو کہتے ہیں میں زندگی میں کبھی نہیں رویا، میں فکرہ پڑھنے لگا ہوں، قسم کھانے کے بعد شیعہ دروازے کے نیچے زہرا، دروازے کے اوپر سے مسلمانوں کی فوج نے گزرنا شروع کر دیا۔ فاطمہ دروازے کے نیچے تڑپنا شروع ہوئی، آواز آئی فضا علی کو بلا، میری پسلیاں ٹوٹ گئی۔ ہائے کر کرو، ہائے کر کرو دو۔ ایک فکرہ آگے پڑھ دو۔ ایک دن کا بھی سید بیٹھا ہے تو میں پہلے معافی مانگتا ہوں، نوکرانی کی اولاد ہوں، اجازت دیتے ہو اگلا فکرہ صحیح پڑھ دوں جو کتابوں میں لکھا ہے؟ جی سید ہو مرشد جی اجازت ہے؟ نصرت صاحب جی اگلا فکرہ صحیح پڑھ دوں؟ یہ میں سر پہ مثل قرآن کے رکھتا ہوں، لوہے کی گرم میخیں زہرا کے بدن میں پیوست ہو۔ مولا تمہیں کوئی کام نہ دے سوائے غم حسین، محمد کی بیٹی کو ہائے کر کے رونے والوں، حسین کی ماں تمہاری میری پریشان، بچہ رونا نہ ہے نظریں جھکا لے، قیامت کا وقت نظریں جھکا لینا اگر کسی کو رونا نہ ہے۔ زہرا پہ ہوش ہو گئی، تھوڑی دیر بعد ہوش آیا،
مٹی ڈال کر مدینے کی گلیوں میں ماتم زہرا، ماتم زہرا،